ایک مجتہد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ بتائیے فلاں مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جی ہیں؟ وہ آپ اس کو اپنا ولی مانتے ہیں، مجتہد کو، مرجع تقلید کو؟ جی ایسا ہی ہے دیکھیے گا. جب آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، اگر آپ اس کی تقلید کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنا سرپرست اور ولی مانتے ہیں؟ جی دیکھیے. نہیں. اچھا جب عالم کے پاس جاتے ہیں تو آپ ظاہر وہ ایک فقہ کے ہی حوالے سے ایک بڑے مختصر بڑے لمیٹڈ آپ اس میں آپ اس کو ولی مان لو، جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس. نہیں ولی نہیں مانتے آپ، نہیں ولی نہیں مانتے آپ، اس کو عالم مانتے ہیں، اس میدان کا متخصص مانتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ آپ کا ریفرنس ہوتا ہے، ریفرنس کے لیے آپ یو ریفر ٹو ہیم فار ہز اوپینین. اب جو فقیر جو اوپینین دیتا ہے وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ میرا حکم یہ ہے کہ خدا کی اطاعت واجب ہے. اگر خدا بھی کہتا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ تو وہ ارشاد ہے، حکم ارشادی ہے، حکم مولوی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے اس کو پرسکرپشن کے لیے نہیں جاتے آپ. اچھا ہاں یہ سمجھ، یہ بڑی باریک بات ہے. نہیں میں تو دوائی کوئی بھی لینے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پرسکرپشن لکھائے. ہاں لفظ میں پرسکرپشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سول سینکچوری کے اس سیریز آف پوڈ کاسٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا سلمان نقوی صاحب، ہمارے استاد بھی ہیں اور قم میں مدرسہ امام علی کے جو ہے یہ سرپرست بھی ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان ابھی شروع ہوا ہے تو اس کی آپ کو تبریک عرض کرتے ہیں، اور تیسرا روزہ ہے. جی ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو بھی ماہ مبارک کی آمد پر. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. جی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری لاسٹ ڈسکشن ہو رہی تھی جنرل گلوبل پولیٹکس کے حوالے سے، تو ہم نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، آئی تھنک اس کو سمجھنا اس وقت بہت اسینشیل اور وائٹل ہے ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ گلوبل پولیٹکس. اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک سٹیپ اور پیچھے لیں، اور نظام ولایت فقیہ کو سمجھنے سے پہلے ہم جو شیعہ اسلام کا نقطہ نظر ہے تو ہم اس کو تھوڑا دوبارہ ایک دفعہ ریوزٹ کریں، کیونکہ ہمارے ویورز کے لیے جو ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بڑے اسکالرز نے اور بڑے علماء نے اس طرح سے شیعہ اسلام کو سمجھا اور سمجھایا ہے، مثلاً علامہ طباطبائی نے، شہید مطہری نے، اس کی یہاں پہ پاکستان میں ہمارے آڈینس کو کم از کم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آشنائی کروائے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے جہاں تک مجھ ناچیز کی تحقیق ہے، مختلف روشیں ہیں کہ آپ اگر کسی بھی دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مختلف روشیں ہیں. بچپن سے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کم از کم یہاں پہ پاکستان میں جس طرح سے، وہ یہ ہے کہ اسلام اصول اور فروع میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی کچھ اس کے اصل ہیں، کچھ اس کی فرع ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصل اور فرع میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن کچھ اس کے عقائد ہیں، بلیف سے تعلق ہے، اور کچھ اس کا ایکشن سے تعلق ہے. اور اسی طرح سے پھر ایک اور، جب آپ تھوڑا سا اور گریجویٹ کرتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 3 ابعاد ہیں شاید اسلام کے، کہ اخلاق، عقائد اور احکام. اور اس کے علاوہ جو چیز مجھے اپنے ایکسپیرینس میں جب میں قم گیا تو ایک نئی سیکھنے کو ملی تھی، اور میں ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہوں، کہ ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو تقسیم کرنے کا، جو کہ غالباً نظام بند اسے کہتے ہیں، کہ روابط کے حوالے سے اس کو اسلام کی تقسیم کی جاتی ہے، کہ انسان کا اپنے آپ سے رشتہ، انسان کا اپنے خدا سے رشتہ، انسان کا باقی انسانوں سے رشتہ، اور انسان کا باقی کائنات سے. اب یہاں پہ آپ تصحیح فرمائیے گا اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو بہرحال اسلام کو میں چاہ رہا تھا کہ سمجھنے کا ایک ایڈوانس لیول آف اپروچ کو ہم متعارف کروائیں، تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیسک رہنمائی پلیز فرمائیے.
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آپ نے اچھی تمہید باندھی ہے اور اس سے بہت سے سوالات نکلتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی دین کیا ہے اور دین سے ہماری کیا مراد ہے. تو پھر ہی پتہ چلے گا بھی اصول دین کیا ہے تو اور فروع دین کیا ہے. اور یہ کہ دین کامل ہوا، دین کامل سے کیا مراد ہے. دین خاتم آخری دین ہے اور ان خاتم ہونے میں اور کامل ہونے میں کیا ارتباط اور ربط ہے. اور پھر یہیں سے بہت ساری بحثیں شروع ہوں گی. تو بہرحال بنیادی طور پر تو دین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کا لفظی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی کے اعتبار سے بھی اس کے مختلف معنی نکلتے ہیں. مالک یوم الدین یا کیا کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. خود قرآن میں اس کے مختلف یوزیجز اور مختلف معنی وہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. کہیں پہ اطاعت کا معنی ہے، کہیں پہ جزا سزا کا معنی ہے، کہیں پہ ایک آئین کا اور ایک انداز زندگی کے انداز کا معنی ہے. تو مختلف معنی لے سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک پورا تعلیمات کا مجموعہ ہے جو کہ انسان کے ہر اعتبار سے اس کی اس دنیا میں جو اس کی زندگی ہے اس کو کس طرح سے حیات طیبہ بنایا جائے، کامیاب زندگی بنائی جائے. اور البتہ پھر وہ دین جو کہ دین حق ہے وہ اس کوشش میں اور کاوش میں کامیاب ہے کہ کس طرح سے انسان کی رہنمائی کرے اور اس کو کس طرح سے اس کی ہدایت کرے، کس طرح سے اس کی تربیت کرے کہ وہ انسان جو ہے انسان کامل بنے اور اس کی زندگی حیات طیبہ ہو. جو دین حق ہے وہ اس کا کوشش میں کامیاب ہوگا. جو دین باطل ہے اس کے مقابلے میں اس کو بھی دین ہی کہا جائے گا، لیکن وہ بھی باطل اس لیے کہ وہ ناکام ہے. جس کو انسان کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی اس طرح سے بنائے کہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور سعادت حاصل ہو اور اخروی زندگی بھی جو ہے کامیابی اور سعادت پر مشتمل ہو. تو دین بہرحال جیسے ہم نے عرض کیا ایک مجموعہ ہے تعلیمات کا. اب کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو کہ ان کو ہم عقائد کا نام دیتے ہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کو ہم اخلاقیات کا نام دیتے ہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کو ہم احکام دین کا نام دیتے ہیں. اور تعلیمات دین جو کہ عقائد پر مشتمل ہیں یعنی وہ نظری حقیقتیں جن کو باور کر کے، جن کا اعتقاد حاصل کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، ایمان کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. اور وہ تمام نظری حقائق ہیں جو بنیادی باتیں ہیں دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں کہ اس کائنات کا وجود کہاں سے ہے، کیسے ہے، مقصد کیا ہے. وہ ساری بنیادی باتیں نظری حقائق ہیں. نظری حقائق ہی نہیں ہیں، جو اس کے پروپوزیشنز ہیں، وہ اس کے جو اس کے اندر جن قضایا کو پیش کیا جا رہا ہے، جن مسائل کو پیش کیا جا رہا ہے، جو اس کے پروپوزیشنز ہیں، وہ سب کے سب ڈسکرپٹیو ہیں. یعنی بے معنی ہے کہ وہ حقیقت کا بیان ہے، پرسکرپٹیو نہیں ہے، تجویز نہیں کر رہا. تو یہ بھی ایک بنیادی بات ہے سمجھنے کی کہ کچھ جو تعلیمات ہم تقسیم کرتے ہیں. اور پھر اصول دین اور فروع دین بھی اسی طرح. اصول دین کو بنیادی طور پہ عقائد سے جوڑا جاتا ہے اور فروع دین کو جو ہے احکام سے جوڑا جاتا ہے. اور وہ بیچ میں ایک چیز آتی ہے جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. عموماً اصول دین اور فروع دین کی تقسیم کو اگر مزید جامع بنانا چاہیں تو اخلاق جو ہے وہ کیونکہ جب آپ اصول دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور ایک درخت کا آنا چاہیے. اور اصول دین کی جو درخت کی جڑیں ہیں وہ گویا بنیادیں ہیں دین کی. یعنی جو ریشے ہیں، جو روٹس ہیں، the roots of religion, the principles upon which the religion has been established. تو وہ جو
جڑیں ہیں ان کو اصول دین کا نام دیا جا رہا ہے، درخت کا اگر تصور کیا جائے، اور فروع دین جو ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، برانچز، جو احکام کا نام جن کو ہم دیتے ہیں. تو بیچ میں درخت میں ایک چیز آتی ہے تنا، ٹرنک آف the tree. تو علامہ مصباح آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اخلاق کی گفتگو ہے وہ جو ہے وہ اس تنے کی جگہ لگتی ہے. عموماً اس بات کو پیش نہیں کیا جاتا. آپ جب علماء فقہا کی جو کتابیں ہیں، رسالہ عملیہ ہیں، ان میں اگر دیکھیں گے تو عموماً ایک روش ہے کہ شروع میں اصول دین بیان کیے جاتے ہیں اور پھر احکام کا بیان آتا ہے. فروع دین سے مراد احکام ہے. تو وہ جو تنے کی گفتگو ہے، ٹرنک کی جو اخلاق کی گفتگو ہے، وہ اس کی طرف کم ہی توجہ ہوتی ہے. بعض کو کہا ہے آیت اللہ مظاہری، انہوں نے ایک رسالہ ایسا مرتب کیا ہے، ایک ایسا مستوزی مسائل مرتب کیا ہے جس میں اخلاقی ابحاث کو بھی لے کر آئیں. تو گویا کہ دینی تعلیمات کا جو تعلیمات دین کا مجموعہ ہے، اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں، جو کہ انسان کی رہنمائی کے لیے وضع ہوا ہے یا قرار پایا ہے، جو تسلیم پایا ہے، وہ ان تین حصوں پر مشتمل ہے. تو خلاصہ یہ کہ اصول دین اور فروع دین کی تقسیم اگر ہم یوں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک چیز خالی ہے، اور وہ ہے اس کا جو تنا ہے، اس کا ٹرنک ہے. تو پھر یہ ایک جامع تقسیم ہوگی. لیکن اس کا یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے، گویا ایک اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. ایک تو اس کی تعبیر جو ہم نے کی یا اس کی جو تصویر کشی کی، وہ ایک درخت کی صورت میں کی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں، انسانی وجود کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ عقل کا ہے، کوگنیشن کا ہے، اس کی کوگنیٹو فیکلٹی ہے. ایک اس کا کیا کہتے ہیں جو سول ہے، جو اس کا کیا کہتے ہیں انسان کا نفس ہے، جس کو اس کی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا کہتے ہیں ایموشنل فیکلٹی ہے، جہاں پہ اس کے احساسات جنم لیتی ہیں. اور تیسری فیکلٹی اس کی جو ہے اس کا جسم ہے، اس کی فزیکل باڈی ہے، اس کے ایکشنز ہیں جہاں سے سرزد ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں. تو عقل میں انسان کی سوچ جنم لیتی ہے، اور اخلاق میں نفس میں جو ہے اس کے احساسات، ارادہ اور بغض جنم لیتا ہے. اور تیسری فیکلٹی جو اس کا جسم ہے، جہاں سے اس کے اعمال اور رفتار و کردار اس سے سرزد ہوتے ہیں، رفتار، کردار، عمل، ایکشن، پریکٹس. جی تو بالکل صحیح. عقائد جو ہیں وہ اس کا تعلق، بلیفس جو ہیں انسان کے بلیفس جو ہیں وہ اس کی کوگنیٹو فیکلٹی سے اس کا تعلق. یعنی وہ البتہ ایسا نہیں ہے کہ احکام یا اخلاقیات کو انسان سوچتا نہیں ہے، ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، علم حاصل کرتا ہے، لیکن بلیفس جو ہے رک جاتے ہیں آ کے. عقائد اور بلیفس جو ہیں، جو پرنسپلس ہیں، وہ کوگنیشن کی حد تک رک جاتے ہیں، باور یعنی تصدیق اور اس کے بارے میں اعتقاد حاصل کرنے تک رک جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے. جیسے خدا کا وجود ہے، اب خدا کے وجود کو باور کرنا، ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پہ اعتقاد رکھنا اور اس پر ایمان لانا، یہ بس انسان کی عقل تک اس کا. لیکن جہاں اخلاقیات ہیں، وہ اس کے سول اور اس کے انسانی کے جو ایٹیٹیوڈ اندر انسان کے اندر جنم لیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر عمل ظاہر ہوتا ہے اور صادر ہوتا ہے، وہ اخلاقیات کا اس سول سے اور اس نفس سے تعلق ہے. یعنی وہ جو انسان کی خلقیات ہیں، انسان کے اندر کی جو صفات باطنی ہیں، انسان کا جو اندر کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کیسے جنم لیتا ہے، اور اخلاقیات کا ان سے تعلق ہے. اور احکام جو ہیں وہ انسان کے عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں براڈلی، کہ بھئی انسان کی جو جسم سے اعمال اور رفتار صادر ہوتے ہیں، وہ احکام کا ان سے تعلق ہے. تو اس طرح سے ایک تقسیم کی جا سکتی ہے کہ جب انسان کے وجود کو تین حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، تین فیکلٹیز اس کی دیکھیں گے، تو عقائد کا تعلق براڈلی ہم بلیفس جو ہیں، وہ جو پرنسپلز ہیں، وہ ذہنی ہیں، فکری ہیں. اور اخلاقیات جو ہیں وہ انسان کے احساسات سے کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ان کو کیسے مینج کیا جائے.
اور چینلائز کیا جائے تاکہ ان کے نتیجے میں انسان کا جو ہے فعل اور رفتار و کردار صحیح خطوط پہ قائم ہو. بالکل جو عقائد بس آخری بات، عقائد کی جو گفتگو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہے نیچر میں، یعنی وہ پروپوزیشنز جو ہیں خدا ہے، یہ آبجیکٹیو ریالٹی کے طور پر خدا ہے، اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، ان کا یہ ڈسکرپٹیو ہے. احکام جو ہیں وہ سراسر پرسکرپٹیو ہیں، یعنی اس آ جائے گا کہ نماز واجب ہے، فلاں عمل واجب ہے، سچ بولنا واجب ہے، کیا کہتے ہیں لوگوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ضروری ہے. وہاں پہ سب کے سب پرسکرپٹیو ہوں گے. دیکھیے ایک اس میں لطیف بات ہے، ایک باریک بینی کی بات ہے، اگر اس کو یہاں ہم سمجھ لیں تو شاید اس کا فائدہ ہو. اور وہ یہ کہ عموماً جب یہ لفظ، یہ جو تعبیر میں نے استعمال کی ڈسکرپٹیو اور پرسکرپٹیو کی، یا فنی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو بحث ہوتی ہے کہ واٹ از اور واٹ ought ٹو بی، اس طرح کی بحث ہوتی ہے. لیکن وہ ذرا چلے جاتے ہیں آپ ایپسٹمولوجیکل ایشوز میں یا فلاسفیکل ایشوز میں، تو ایک عامیانہ سوال ہے، سامنے کی بات ہے کہ بھئی آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پرسکرائب کرتا ہے، پرسکرپٹیو ہوتی ہے اس کی بات. یعنی آپ کہتے ہیں آپ اس سے پرسکرپشن لیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پرسکرپشن دیتا ہے، اس کو آپ لے جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس، فارمیسی کے پاس. تو اب وہ جو پرسکرپشن ہے واقعی وہ پرسکرپشن ہے یا نہیں، وہ بھی ایک پرسکرپشن ہے. پتہ نہیں آپ ویسے سمجھتے ہوں گے، میرے تو پرسکرپشن ہی لگ رہی ہے. دیکھیں پرسکرپشن جب ہم احکام دین کی بات کرتے ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یا جب ولایت فقیہ پہ ہم آئیں گے تو فقیہ کی ولایت مانی جائے، فقیہ کا حکم مانا جائے. آئی نو یہ مطلب گرے ایریا ہے، ناٹ ایوری تھنگ دیٹس ڈسکرپٹیو از ناٹ پرسکرپٹیو اینڈ وائس ورسا. نہیں اسی کو تو روشن کرنے کی ضرورت ہے نا. گرے ایریا ہے تو روشن. ابھی آپ جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا حکم مانتے ہیں. جب آپ اللہ میاں کو ہم مولا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ آپ کا ولی ہے، آپ کا مولا ہے، ایسے ہی ہے نا. جی تو چونکہ وہ ولی ہے، مولا ہے، لہٰذا اگر وہ حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا تو ہم پر واجب ہے، جی یا روزہ رکھنا واجب ہے. اسی طرح انما ولیکم اللہ و رسولہ، رسول بھی ولی ہیں، تو ان کی آپ اطاعت کریں گے، وہ حکم دیں گے تو آپ اطاعت کریں گے. لیکن وہ ایسے ہی کون ڈسکرپٹیو ہے. ہاں، ولی ہونا ڈسکرپٹیو، ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. اللہ میاں کا ولی ہونا بھی ڈسکرپٹیو ہے. اور لیکن اب جب اس کو مان لیا آپ نے، مولا ولی مان لیا، تو پھر آپ اس کا جو حکم ہے اس پہ آپ عمل کریں گے تو وہ عمل کرنا واجب ہے. ڈاکٹر کو آپ نے ولی مانا ہے کیا؟ ہاں اس مطلب ایشو میں جو آپ کا مسئلہ ہے بیماری میں، آپ نے اسے ظاہر ہے اپنا اس ایشو میں اپنا سرپرست ولی مانا ہے، آپ نے اس کو ٹرسٹ کیا ہے، جو کہ ولایت کی شاید اساس ہے. نہیں، چلیں یہیں سے وہ بات پھر آئے گی سامنے کہ وہ ولایت فقیہ کی بحث کو جب آئندہ کریں گے سمجھنے میں، یہاں اس نقطے سے فائدہ ملے گا ہمیں. آپ ایک مجتہد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ بتائیے فلاں مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے. جی ہیں؟ وہ آپ اس کو اپنا ولی مانتے ہیں، مجتہد کو، مرجع تقلید کو. جی ایسے ہی ہے. دیکھیے جب آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ اس کو اپنا سرپرست اور ولی مانتے ہیں. جی دیکھیے نہیں، اچھا
آپ جب تقلید جب ایک ہے مرجعیت کا مسئلہ، مرجع تملید ہونا، اور ایک ہے ولی فقیہ. مرجع کے پاس آپ تقلید جب کرتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جاہل ہوں اور وہ عالم ہے، اور کسی بھی مسئلے میں جس میں میں جاہل ہوتا ہوں، مجھے اس مسئلے کے اندر جو عالم ہے اور اس مسئلے کا جو اس علم میں جو ماہر ہے، جو متخصص ہے، اس کے پاس میں جاؤں گا، رجوع کروں گا. تو وہ البتہ ظاہر ہے آئی تھا وہ. آپ جب عالم کے پاس جاتے ہیں تو آپ ظاہر وہ ایک فقہ کے ہی حوالے سے ایک بڑے مختصر بڑے لمیٹڈ آپ اس میں آپ اس کو ولی مان لیں، جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس. نہیں، ولی نہیں مانتے آپ. نہیں، ولی نہیں مانتے آپ. اس کو عالم مانتے ہیں، اس میں اس میدان کا متخصص مانتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں. اور وہ آپ کا ریفرنس ہوتا ہے. ریفرنس کے لیے آپ یو ریفر ٹو ہم فار ہز اوپینین. اب جو فقیر جو اوپینین دیتا ہے وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ میرا حکم یہ ہے یا اللہ میاں کا حکم یہ ہے؟ ظاہر اللہ میاں کو حکم ہے. ہاں، تو وہ کہتے ہیں میں نے جو تحقیق کی ہے، جو میں نے اجتہاد کیا ہے، جو میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں غور کیا ہے، اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خدا کا حکم یہ ہے. جی. تو لہٰذا وہ خدا کے حکم کو چونکہ آپ براہ راست خود نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. البتہ وہ مسائل جو کہ مسلم ہیں دین کے اور شریعت کے، ان کے اندر تو تقلید نہیں ہے نا. نماز واجب ہے کے اندر تو تقلید نہیں ہے. اخلاق کی گفتگو کے اوپر سوال تھا کہ اخلاقی جو پروپوزیشنز ہیں وہ مثال کے سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، یہ یا انسان کے جسم انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے. صبر ایک اچھی فضیلت ہے. اس انسان کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے، حرص و لالچ نہیں ہونی چاہیے. یہ بظاہر تو ڈسکرپٹیو ہے، پرسکرپٹیو ہے، لیکن حقیقت میں پرسکرپشن نہیں ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ انسان کے جسم، انسان کی جو اسپریچول کہہ لیں یا اس کی جو نفسانی نفس کی جو کیفیت ہے، اگر اس کو صحیح و سالم رہنا ہے تو اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. کینہ انسان کے لیے، غصہ، حرص، لالچ، یہ انسان کے اعتدال کی حالتیں نہیں ہیں. یعنی یہ ایک پرسکرپٹیو بات ہے. بالکل صحیح. تو اس اعتبار سے جو اخلاقی جو اقدار ہیں یا اخلاقی جو قضایا ہیں یا پروپوزیشنز ہیں، ان کو ہم ڈسکرپٹیو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ خود ایک باریک بحث ہے. جس طرح سے یعنی بظاہر لگتا یہ کہ حکم کی صورت ہے، اس میں پرسکرپشن ہے، اور کیونکہ اس کا جو ادراک کرنے والا ہے نا، اخلاقی احکام کا جو ادراک کرنے والا ہے وہ عقل ہے انسان کی. ادراک اور ادراکی جو فیکلٹی ہے کون سی ہے؟ عقل ہے. اچھا، اور ایسا اس کا روپ ہے. جی، اصول دین کیا ہے؟ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین ان کا ادراک کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے نا. عقل، وہ تو ہر چیز عقل کرتی ہے نا. ہاں، لیکن اس کا ایک دفعہ یہ ہے کہ سمجھنے کی حد تک حکم شرعی کو بھی عقل ہی سمجھتی ہے نا. دیکھیے عقل ہی آپ ایک ہے انسان کے ذہن میں، وہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو آپ نے کچھ مجھے سمجھایا، میں نے سمجھ دیا، وہ تو عقل میں ہی جا کے، اس سوچ میں، میری عقل میں جا کے وہ خزانے کی شکل میں محفوظ ہو جائے گا نا. لیکن ایک چیز میں خود سے ادراک کر رہا ہوں، میں خدا کے وجود کا ادراک کر رہا ہوں، خدا کے وجود کا ادراک میں خود سے ادراک کر رہا ہوں نا. میری عقل اس حقیقت تک پہنچ رہی ہے کہ خدا کا وجود ہے. جو دلائل ہیں وہ میرے ذہن میں مرتب ہو رہی ہے نا، اس میں صغرا و کبرا، مائمر پریمس اور میجر پریمس کو جوڑ کے ایک نتیجہ کر رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں، تو عقل میری ادراک کر رہی ہے نا. صحیح. ادراک کی ہر تک عقل ہے ہر کلاسیفیکیشن میں، اور آگے جو ان کا سورٹ آف بینیفیشری ہیں وہ آپ کے عقل ہو سکتی ہے، یا سول یا ایموشنز ہو سکتے ہیں، یا آپ کے جسم ہو سکتے ہیں.
نہیں، لیکن جو جیسے خدا ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت واجب ہے، یا جیسے آپ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ اس کو، یا تقلید کا واجب ہونا، اس سے اوپر سوال ہوتا ہے یہ واجب شرعی ہے یا واجب عقلی ہے؟ آسن میرے خیال میں تو دونوں ہیں، لیکن آپ بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ واجب عقلی کہتے ہیں واجب شرعی، خدا کی اطاعت واجب ہے، واجب ہونا عقلی ہے یا شرعی ہے؟ واجب عقلی یہ کہتے ہیں یہ واجب شرعی ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی بھی چیز واجب شرعی یعنی خدا کی اطاعت واجب ہے، یہ اصلا شرعاً واجب نہیں ہو سکتا، یہ عقلاً نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی بھی چیز شرعاً جو عقلی طور پہ پرسکرائب ہو سکے وہی شرعی طور پہ ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہو سکے شرعی طور پہ علیحدہ ہو عقلی طور پہ علیحدہ ہو، کیونکہ شریعت کبھی عقل کے خلاف تو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، لیکن عقل جو ہے شریعت یہاں پہ بڑی باریک بحث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی اصول میں، جب وہاں پہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اصول کی بحث میں کہتے ہیں، مولا کی تعریف کرتے ہیں، مولا کون ہے؟ من یجب و طاعتو، جس کی اطاعت واجب ہے، حق و طاعت کی بحث کرتے ہیں نا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو دور لازم آئے گا۔ اگر وہ بحث آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ خدا کی اطاعت واجب ہے، اگر خدا بھی کہتا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ، تو وہ ارشاد ہے، حکم ارشادی ہے، حکم مولوی نہیں ہے، حکم ارشادی ہے، حکم مولوی نہیں ہے، یعنی انسان اللہ میاں ارشاد کر رہا ہے کہ جو چیز تمہاری عقل سمجھ رہی ہے اس پر عمل کرو، صحیح، یعنی اس میں ڈسکرپشن نہیں ہے، اس میں پرسکرپٹیو ہے، وہ سوری پرسکرپشن نہیں ہے، ڈسکرپشن ہے، صحیح، یعنی بالکل ایسے خدا کی اطاعت واجب ہے، یعنی خدا اس خصوصیت کا مالک ہے، اس صفت کا مالک ہے کہ اگر وہ چونکہ خالق ہے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، چونکہ وہ معبود ہے، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں رب ہے ہمارا، ہمارا ہم اس نے ہماری خلقت کی ہے، فرمائیے وہ ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، تو وہی لائق پرستش ہے، وہی معبود ہے، تو لہٰذا اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ عقلی بیان ہے۔ علم کے حصول کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا خود مجتہد بنو یا کسی مجتہد کی تقلید کرو۔ خوب قبلہ ٹو سم اٹ اپ، ٹھیک ہے، ابھی اگر 1 منٹ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ پھر پرسکرپشن کہاں پہ ہے ایکچولی، کیونکہ اکثر چیزیں تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ ڈسکرپٹیو ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، احکام جتنی شریعت احکام دین ہے، فقی مسائل جتنے ہیں وہ سب پرسکرپٹیو ہیں، صحیح، عقائد کی بحث سب ڈسکرپٹیو ہے، صحیح ہے، اب احکام کی بحث ساری پرسکرپٹیو ہے، اور اخلاق بھی بیچ آپ میں اخلاق وہ بھی پرسکرپٹیو ہے، لیکن ایسی کہ البتہ آپ نے کہا ڈسکرپٹیو ہے، سوری ہاں ڈسکرپٹیو ہے، سوری ڈسکرپٹیو ہے، لیکن وہ ایسا ہی ڈسکرپشن ہے جو کہ عقائد کی گفتگو کو اور احکام کی گفتگو جوڑتی ہے، آپس میں ربط قائم کرتی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کی بحث سجسٹیو ہے، بیچ کا کوئی راستہ کہ ہے۔ کیونکہ میرے ذہن میں یہ یاد تھا کہ پرسکرپشن اور ڈسکرپشن کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ ایک سجسٹیو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کا وجود ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، یہ ہوگی ڈسکرپشن۔ صحیح، اس کے نتیجے میں آپ کہیں گے بس خدا کی پرستش و اطاعت ایک بہت ہی اچھا کام ہے، حسن رکھتا ہے، حسن عقلی رکھتا ہے، چونکہ یہ صفات اس میں ہیں، بس یہ حسن عقلی رکھتا ہے، بس نماز پڑھو، صحیح، تو گویا یہ کہ یہ تسلسل جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہوتا ہے۔